اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على آباء الحسين وابناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلند الصلوات. بسم اللہ سے جی بسم اللہ جی آپ جی بسم اللہ جی بسم اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول عزاداران کریم کربلا ماتمداران حسین مظلوم کربلا. دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم کریم اللہ ہماری اس عظیم کریم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ دہلیز حسین سے معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس کے رزق عزت صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے. ہمارے آقا ہمارے وارث ہمارے بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بواز اجازت ہے سرکار ذکر شریف کی. میری اس مقدس بارگاہ میں اس سرزمین پہ زندگی کی پہلی حاضری ہے. کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. جب رہبر ایک ہے، مرشد ایک ہے، پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا. لہذا بغیر کسی تمہید کے ایک لمحہ بھی اپنی قوم کا ضائع کیے بغیر سیدھا سجدہ ذکر کرتے ہیں. جتنی دیر ممبر پہ ہوں کوشش کروں گا کہ دہلیز عرفان پہ مودت کے سجدے ہوں. جو بھیک دہلیز بطول سے ملے اس اڑتے ہوئے ذرے کو مودت کا کعبہ سمجھ کے ہمارے لفظ طواف کریں اور ہم دہلیز ولایت پہ سجدہ ریز ہوں. کائنات میں ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہے. کائنات کے کیا ہے جی آپ سے کہا ہر شریف باپ کو چاہیے جس کی اولاد اس کی اپنی ہو کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے بتائے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہے. مؤدب ترین دھرتی ہے یہ. میں نے بڑے بڑے دانشور جب کھنگالے تو ان کا تعلق اسی سرزمین سے نکلا. ادب یہاں کاشت ہوتا ہے، ذاکری یہاں پر ایک فصل قائم ہوئی ہے. لہٰذا مجھے یقین ہے، اعتماد ہے کہ اس مجمع میں کوئی لفظ کوئی حرف کوئی زیر زبر ضائع نہیں ہوگی. میں نے کہا جس کی اولاد اس کی اپنی ہو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو بتائے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے. کیونکہ مستحب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے، علی وہ واجب ہے جس کے بغیر توحید کا گزارا ہے. جو بول سکتا ہے جو جوان ہاتھ اٹھا سکتا ہے علی اس واجب کو کہتا ہے. سرکار زمانہ ایسا آ گیا ہے یار ہم خطرناک ترین دور میں داخل ہو چکے ہیں. یہ دور سب سے خطرناک دور. اس میں مال کی حفاظت ہو نہ ہو، جان کی حفاظت ہو نہ ہو، عقیدوں کی حفاظت ہو. اور یہ دور سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہو گیا ہے کہ اس دور میں چوکیدار بھی چوروں سے ملے ہوئے ہیں. جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ کے بولے. مولوی کا کام تھا عقیدے کا تحفظ کرنا،
اور مولوی نے ہی عقیدہ چوری کرنا شروع کر دیا، چاہے اس نے ڈالر کے لالچ میں کیا ہے یا ریال کے لالچ میں کیا ہے، کرسی کے لالچ میں کیا ہے یا اقتدار کے لالچ میں کیا ہے، ہماری زبانیں ببانگ نوحل ممبر حسین سے ولایت کا یہ کلمہ حق بیان کرتی چلی جائیں گی۔ علامہ ناصر چلے گئے، شخصیت چلی گئی، ذکر آج بھی ممبر پہ موجود ہے۔ آصف علوی چلا جائے گا، ذکر پھر بھی آل محمد کا ممبر پہ یہی ہوگا۔ ولای علی پہ نہ سمجھوتا تھا، نہ سمجھوتا ہے، نہ سمجھوتا ہوگا۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مولا کو بھونک بھونک کے اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ کفروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر علی کے بیٹوں کا آج بھی زندہ ہے۔ تم نے خود کچھ حملے کر کے دیکھ لیے، تم سے علی ختم نہیں ہوا۔ ہم نے جنازے اٹھائے، ہمارے علی نہیں چھوڑا۔ ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی، ہمارے علی نہیں چھوڑا۔ چند دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم نے ایک اور سید کا جنازہ اٹھایا ہے، ہم نے علی اور ولی اللہ نہیں چھوڑا۔ اس دھرتی پہ شہداء کا لہو ہے، جس کے سر پہ شہداء کا لہو قرض ہے، وہ قرض اپنی زبان سے حق بن کے تائید کرے گا۔ زمانہ صدیوں سے اس کوشش میں ہے کہ ہم علی اور ولی اللہ چھوڑ دیں، ہم ولایت علی کو چھوڑ دیں۔ مجھے 14 کی عزت کی قسم، ہر دور میں حکومت تیری تھی، ہر دور میں بادشاہ تیرے تھے، ہر دور میں وزیر تیرے تھے، ہر دور میں تاجر تیرے تھے۔ تو نے ہر دور کے بڑے سے بڑے یزید سے ہم سے علی چھڑوانا چاہا، وہ یزید قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن علی ولی اللہ کی صدا جو میثم تمار کی زبان سے نکلی تھی وہ آج بھی ممبر حسین سے جاری ہے۔ مجھے 14 کی صداقت کی قسم، مجھے بطول کی تطہیر کی قسم ہے، جاؤ پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھو، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ متوکل کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ ہارون رشید کہاں گیا، وہ مامون رشید کہاں گیا، وہ حجاج کہاں گیا، وہ بادشاہ کہاں گئے، وہ اموی حکمران کہاں گئے۔ ہر دور میں علی زندہ تھا اور زندہ ہے۔ میری قوم کے زندہ رہنے کی دلیل ایک ہی ہے، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری جی چھوڑ دو، مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا، بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق ہے۔ چھپ چھپ کے علی ماننے سے بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے علی۔ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ بندہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہوتا ہے، پہلی آواز کان میں صدا علی ولی اللہ کی لیتا ہے۔ جس نے پہلی صدا علی ولی اللہ کی سنی وہی بالغ ہو کے پوچھتا ہے کہ علی ولی اللہ کہاں پڑ گیا۔ یا تو جب قبر میں مردے کو لٹاؤ اور تلقین میت وہ عالم دین پڑھے، اور جب وہ علی ولی اللہ کی گواہی دینے لگے تو اس مولوی کا ہاتھ پکڑ لینا، اسے کہنا وہ جو مستحب ہو وہ قبر میں واجب کیسے ہو گیا۔ فرشتوں نے نہیں پوچھنا کہ تو کس کی تقلید میں تھا، فرشتے اس بات کی خبر نہیں رکھتے۔ وہاں پوچھا جائے گا تو عقیدہ، عمال سارے سب سے زیادہ وزنی ہے، نماز سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو نماز کے وجود کا منکر ہو۔ یہ اعتراض ہے میری قوم پہ، نہیں جی ماتمی جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یا پھر دوسرا مکسر مولوی یہ کہہ دیتا ہے کہ ممبر والوں کو چاہیے کہ تبلیغ کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں۔ مہمان ہو تمہارا، حسین کا ذاکر ہو، قرآن ممبر پہ لے کے اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے۔ خدا نے قرآن میں نماز کو تبلیغ نہیں کہا، روزے کو تبلیغ نہیں کہا، زکوٰۃ کو تبلیغ نہیں کہا، حج کو تبلیغ نہیں کہا۔ جہاں علی کی ولایت کی بات آئی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ۔ اللہ جسے تبلیغ کہتا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ کیونکہ ولایت علی ہے تو نماز نماز، ولایت علی ہے تو روزہ روزہ، ولایت علی دین اسلام کی روح ہے۔ توجہ سرکار، دو چار قیمتی گزارشات آپ کے ساتھ۔ علی ولی اللہ دین اسلام کی روح ہے، روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر دین سے ولایت علی کو نکال دیا جائے
دین مردہ ہو جاتا ہے. باغ فتق پہ پھر انشاءاللہ کبھی آیا سرکار, پھر وہ مکمل ایک مجلس ہے سرکار بات کی. تو جو ہے سرکار 2000 جملے ولایت امیر, معذرت کے ساتھ 2000 جملے ولایت امیر المومنین پہ. وقت کی ضرورت کہ زمانے کو بتائیں کہ علی ولی اللہ کتنا اہم مسئلہ ہے, جس پہ خدا خود نبی سے کہہ رہا ہے کہ تیری نبوت واپس ہو جائے. ایک شخص میرے امام صادق کی بارگاہ میں آیا, حوالہ کتاب صفحہ 70 میں ضامن. اس نے کہا مولا کی بارگاہ میں, کہا مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو جو جوان بیٹھے, امام نے فرمایا نماز. اس نے کہا مولا کوئی اور, فرمایا روزہ. مولا کوئی اور, فرمایا زکات. مولا کوئی اور, فرمایا حج. اس نے کہا مولا کوئی اور چیز, فرمایا ہم 14 کی ولایت. کتاب صفحہ 70 میں ضامن. اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا واجب کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا قبر میں کام کون سی آئے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا رزق حلال کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. وہ شخص بار بار سوال بدلتا گیا, امام جواب ایک ہی دیتے رہے, ہماری ولایت, ہماری ولایت, ہماری ولایت, ہماری ولایت. یہاں سے لے کے آخری کھڑے بندے تک آخر اس بندے نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے سوال اتنے کیے, کسی کا جواب نماز دیتے, کسی کا جواب روزہ دیتے, کسی کا جواب حج دیتے, ہر جواب آپ کی ولایت پہ کیوں نہیں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے. کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے, روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے, زکات غریب دیتا نہیں ہے, حج میں مفلس جاتا نہیں ہے. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے, یہ غریب پہ بھی واجب ہے, یہ امیر پہ بھی واجب ہے, یہ بیمار پہ بھی واجب ہے, یہ تندرست پہ بھی واجب ہے. اس نے دونوں ہاتھ بدور کے بیٹے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا پھر وضاحت مکمل کر. نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے, روزے کے لیے طہارت ہونی چاہیے, حج کے لیے پیسہ ہونا چاہیے, زکات کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے. اب میں نے چہرے دیکھ لے, کس چہرے پہ علی ولی اللہ کی مسکراہٹ ہے. اس نے کہا مولا تیری ولایت کے لیے کیا چاہیے؟ لا شروطہا الا حلالیت, کوئی شرط نہیں, ماں شریف ہونی چاہیے الا حلالیت. صرف اولاد. نبی کا واضح فرمان یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی محبت اس سے وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو. اب جب ہم ایسی چیزیں یہ حدیث ممبر سے پڑھتے, اب آگے سے مکثر مولوی کا جواب کیا آئے گا؟ یہ آل محمد کے ممبر کی تہذیب نہیں ہے کہ وہاں کسی کو حرامی کہا جائے. یہ بات میں سرزمین کچھی میں اس کو کلیئر کروں کہ یہ جو حرامی کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے. سرکار ایک چیز ہوتی ہے جسم, ایک ہے روح, ایک ہے نفس. خدا نے بیماریاں بھی 3 رکھی ہیں اور علاج بھی 3 رکھے ہیں. شرک, کفر, نفاق, یہ 3 بیماریاں ہیں. شرک جیسے بدن بیمار ہوتا ہے نا, جسم بیمار ہوتا ہے, شوگر ہو گئی ہے, ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے, اسی طرح روح بیمار ہوتی ہے. جو روح کی بیماریاں ہیں وہ شرک, کفر, نفاق. خدا نے بیماریاں 3, علاج بھی 3 رکھے. لا الہ الا اللہ پڑھو, شرک ختم. محمد رسول اللہ پڑھو, کفر ختم. نفاق ابھی باقی ہے, منافقت ابھی اندر موجود ہے. منافقت لا الہ پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی, محمد رسول اللہ پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی. ادھر پڑھا علی ولی اللہ, منافقت ختم. ادھر بیماریاں 3, علاج 3, جسم, روح, نفس. جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت جسم نہیں کرتا, جسم صرف رکعتیں بناتا ہے, جسم اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. عبادت کا مکلف ہے نفس. جیسا کہ معصوم نے ہر جگہ پہ کہا
کہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو. دعائے معرفت میں اللہم عرفنی نفس، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما. نفس ہے اپنی اندر ایک ذات جسے صرف میں جانتا ہوں، لہذا اس لیے معصوم نے کہا کہ نفس کی خواہش پہ قابو رکھو. انسان کو اٹھاتا بھی نفس ہے، گراتا بھی نفس ہے. اب میں نے کہا کہ یہ جو حرامی کی تحقیق، اس میں معصوم نے راز کیا رکھا ہے؟ نفس، جسم، روح. جب نکاح کا نکاح پڑتا ہے تو اس سے نکاح کے سیغے سنیے گا. جب خطبہ نکاح کے بعد، خطبہ نکاح ہے صرف برکت کے لیے، اصل میں جو ہے ایجاب و قبول وہ ہے وہ سیغے جو پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی عربی دان بیٹھا ہے تو اس میں جب نکاح کا سیغے پڑھتا ہے تو وہ سیغے میں کہتا ہے کہ انکحت مؤکلتی، میں نکاح کرتا ہوں اپنے مؤکل کا، نفس کا، اس کے نفس کا. نکاح بدن کا نہیں ہوتا، نکاح نفس کا ہوتا ہے، اور نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ سے. جب نفس پاک ہی نہیں ہوگا پھر اولاد حرامی ہو سکتی ہے، حلال ہی نہیں ہوگا. یا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ تم نے علی کو سمجھا کیا ہے؟ یہاں تک علی کے فضائل پڑھو، اس سے آگے نہ پڑھو، غالی ہو گئے ہو، حد سے زیادہ تم نے علی کو بڑھا دیا. مجھے وہ علی کی حد دکھاؤ جہاں وہ علی رہتا ہو. مجھے ممبر آل محمد کی قسم ہے، ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک علی سے سیکھی ہے. ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا سیکھا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی سے سیکھا ہے. ایک دن علی نے کوفے کے ممبر پہ اعلان کر دیا، آؤ کوفے والوں، میں علی تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اللہ کیسا ہے. کوفے کے لوگ علی کے سامنے بیٹھ کے علی نے خطبہ توحید جاری کیا. اللہ کا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے. علی توحید کی صفتیں بیان کرتا گیا، کوفے والے سنتے گئے. علی توحید کے راز بیان کرتا گیا، کوفے والے سنتے گئے. فرمایا میرا اللہ ہے، میرا اللہ قیوم ہے، میرا اللہ رزاق ہے، میرا اللہ قادر ہے، میرا اللہ قدیر ہے. علی توحید کی صفتیں بیان کرتا گیا، کوفے والے سنتے گئے. میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے. مجمع میں سے ایک عالم اٹھا، نام اس کا یمانی تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے علی، تو ایسے اللہ کی باتیں بتا رہا ہے جیسے تو نے اللہ دیکھا ہو، جیسے تو نے اللہ دیکھا ہو. اللہ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ دیکھا ہے. گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، کتاب میں جملہ نہ ہو. وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا وہ اللہ کیسا لگتا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، وہ اللہ کیسا لگتا ہے. اللہ کا سر اٹھا، ادھر دیکھ، ایسا لگتا ہے. ہم ہیں مظہر توحید، ہم ہیں توحید کا اظہار. کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے. اسے ضرورت تھی دین پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی دین لینے کی. وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے. اسے درمیان میں رکھا 14 کو. اب اس سے زیادہ میں آسان اور کیا کروں سرکار؟ اللہ، مخلوق 14. پھر سمجھو، خالق، مخلوق 14 ہے. وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب چند بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا. اسے ضرورت نہیں تھی، ہم جاہل تھے، اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا. یہ اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، پہلے دن بچہ سکول چھوڑ کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب استاد کا گرفان پکڑ کے پوچھ، پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان
14 पहचान। اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے جتنے فضائل اب تک علی کے پڑھے جا چکے ہیں یا پڑھے جائیں گے یا پڑھے جا رہے ہیں، لفظ سنیے گا جوان، جتنے بھی فضائل اب تک علی کے پڑھے جا چکے ہیں یا پڑھے جا رہے ہیں، یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، ذات کے فضائل نہیں۔ یہ صرف وجود ہے، علی خیبر میں لڑا تو یہ ذات نہیں ہے، وجود لڑ رہا۔ علی بستر پہ سو گیا تو ذات نہیں، کیونکہ علی کی اپنی ذات اپنے پاس ہے ہی نہیں۔ اب اس جملے میں مجھے 2-4 بندوں کی رفتائی چاہیے۔ اس خدا کے ہاں کیفیتیں نہیں ہوتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، نوجوان بچے اس بات کو ذہن رکھیے گا، اس کے ہاں کیفیتیں نہیں ہوتی۔ وہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ جو ناراض ہو اس کا پھر راضی ہونا، پھر ناراض ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا۔ جو ایک حال سے دوسرے حال میں چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نہ وہ اٹھتا ہے نہ وہ بیٹھتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے، نہ اس کے ہاں بچپن ہے نہ اس کے ہاں بڑھاپا ہے، نہ اس کے ہاں موت ہے نہ اس کے ہاں سانسیں ہیں۔ وہ ایک نور ہے، اس کے ہاں کیفیت کوئی نہیں، کوئی بھی کیفیت نہیں۔ اس نے اپنی یہ ساری کیفیتیں 14 کو دے دی۔ اس نے اپنی ساری کیفیتوں کا مظہر 14 کو بنا دیا، اور خدا نے کہا کہ میں راضی ناراض نہیں ہو سکتا، میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، میں سو جاگ نہیں سکتا، میں اپنی ساری کیفیتوں کا مظہر تمہیں بنا رہا ہوں۔ اب جو بھی کیفیت تمہاری ہوگی وہ تمہاری نہیں ہوگی، وہ مجھ اللہ کی ہوگی۔ میں عرش پہ رہوں گا، تم فرش پہ رہو گے، تم فرش پہ مسکراؤ گے، میں عرش پہ مسکراؤں گا، تم فرش پہ ناراض ہو جاؤ گے، میں عرش پہ ناراض ہو جاؤں گا۔ جس بندے کو ابھی تک نہیں قرآن ممبر پہ لے گیا، میں قرآن سے اٹھا کے دکھاتا ہوں، خدا نے جو وعدہ کیا خدا نے وہ وعدہ پورا کیا۔ خدا نے کہا وَمَن يَنطِقِ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب یہ تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ بولنا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا۔ کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں اللہ نے پھینکی ہے۔ بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی۔ خدا نے قرآن میں کہا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیہِم۔ ان بندوں کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ قاری قرآن تو میری آنکھ کے سامنے حافظ ہے یا قاری ہے، مجھے بول کے بتا کنکر رسول نے پھینکے، اللہ نے کہا میں نے پھینکے، بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی، بولا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا۔ اب جو خم غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ محمد نہیں کر رہا بلکہ خود خدا کر رہا۔ تو ہے میری کیفیتوں کا مظہر۔ اور خدا نے اپنی ساری کیفیتیں انہیں اس لیے دی کہ ان کی اپنی کیفیت کوئی نہیں تھی۔ جتنے بھی فضائل پڑھے گئے یہ صرف اور صرف وجود کے فضائل ہیں۔ آج مولوی ہم سے پوچھتا ہے 14 غیب جانتے تھے؟ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، پوری ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا 14 عالم الغیب نہیں، خالق الغیب ہیں۔ پھر لفظ بدل دیتا ہوں، 14 عالم الغیب نہیں، خالق الغیب۔ قبلہ عالم الغیب ہوتا ہے غیب کو جاننے والا، خالق الغیب ہوتا ہے غیب کو خلق کرنے والا۔ ٹھیک ہے، نوجوان نسل میرے سامنے بیٹھی، میں یہاں عقیدے گمراہ کرنے نہیں آیا، عقیدوں کی درستگی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے 2 دعوے آپ کے سامنے کیے ہیں ممبر پہ۔ میں نے کہا کہ یہ 14 عالم الغیب نہیں، خالق الغیب ہے۔ اب مجمع میں سے مجھ پہ سوال آئے کہ آپ نے دعویٰ کیا، آپ دلیل دیں۔ عالم الغیب ہوتا ہے صرف غیب کو جاننے والا۔ اگر غیب کو جاننا ہی 14 کی فضیلت ہے، پھر یہ کام تو اس گھر کے جانور بھی کرتے ہیں۔ شیعہ کتاب سے نہ بھی پڑھو، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ جب رسول نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو ہر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر آئے۔ رسول نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ جس کے گھر میری اونٹنی جا کے بیٹھے گا میں اس کا مہمان بنوں گا۔ وہ اونٹنی بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ۔ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟
اب مجھے بول کے بتاؤ کہ جن کی اونٹنی غیب جانتی ہو وہ مالک غیب کیوں نہیں جانتے؟ میں اونٹنی کی بات نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے، علی کے ہاتھ میں اتنا سا لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، سلمان ذوالفقار کہتا تھا، کئی جنگوں میں جا کے علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نہیں رکھا، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے، ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی میدان میں آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی تھی، چوتھی چھوڑ دیتی تھی، 5 کاٹتی تھی، 6 چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن مال کے اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مولا یہ تیری ذوالفقار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دے کے چلتی ہے، نسلیں دے کے چلتی، خاندان دے کے چلتی۔ اب مجھے بول کے بتاؤ کہ جن کی تلوار غیب جانتی ہو وہ صاحب ذوالفقار عالم الغیب نہیں، خالق الغیب۔ علی نے جو ہجرت، میں نے بستر پہ سویا تو توحید بچانے کے لیے، آخری جملہ فضائل اور گفتگو ختم۔ میرے بات پڑھنے والے انتہائی مولا کے بہترین ذاکرین تشریف فرما ہے۔ علی نے جو ولایت خریدی تھی یہ انگوٹھی دے کے خریدی تھی، آخری جملہ بالکل ختم۔ میری سوچ سے بڑھ کے آپ نے داد دی، نعرے لگائے۔ علی نے ولایت خریدی انگوٹھی دے کے۔ بس اسی پہ میں نے اپنی قوم کو ایک پیغام دینا ہے کہ جب علی رکوع میں، کتابیں کہتی ہیں کہ علی رکوع میں تھے اور ایک صدا آئی تھی کسی فقیر کی اور علی نے انگوٹھی دے دی، اور اسی انگوٹھی دینے کی وجہ سے خدا نے قرآن میں آیت اتار دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور ایک یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ سرکار دعا لینے کے لیے میں جملہ کہوں کہ خدا نے کہا کہ علی نے دی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ، خیرات نہیں، زکوٰۃ، صدقہ نہیں، زکوٰۃ۔ خیرات، مجھے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے میں 1 روپیہ رکھوں یا 1 لاکھ رکھوں، یہ ہے میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا۔ زکوٰۃ ہوتی ہے مکمل نصاب کے ساتھ، زکوٰۃ کی ایک حد مقرر ہے، زکوٰۃ نہ بندہ اپنی مرضی سے گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ شریعت میں نصاب ہے کہ اونٹ اتنے ہوں گے تو زکوٰۃ اتنی ہے، سونا اتنا ہوگا تو زکوٰۃ اتنی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ علی نے جو حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے، یہ انگوٹھی خیرات میں نہیں دی، یہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے۔ زکوٰۃ ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ ہے، کسی عالم سے پوچھ لینا۔ زکوٰۃ ہوتا ہے جائیداد کا 2.5%، زکوٰۃ ہوتا ہے اپنے مال کا 2.5%۔ اپنے مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دو، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب علی نے دی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ دی ہے حالت رکوع میں، اس کا مطلب کہ علی نے اپنے مال کا 2.5% وہ انگوٹھی دی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا وہ انگوٹھی سونے کی تھی، وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، اس میں قیمتی یاقوت لگا ہوا تھا، اس میں کوئی خوبصورت زمرد لگا ہوا تھا۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا، تفاسیر قرآن سے پوچھا، آخر یہ جو انگوٹھی علی نے حالت رکوع میں دی تھی، اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ انہوں نے کہا قیمت کا تو نہیں پتا، یہ پتا ہے یہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد نبی کی تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا تو بتا جو سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ قرآن نے کہا مجھے تو اتنی خبر ہے، سلیمان انگوٹھی پہنتا تھا، حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا، حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ سلیمان کی جتنی بھی سلطنت تھی وہ ساری کی ساری اس انگوٹھی میں بند تھی۔ ہم نے کہا سلیمان کی سلطنت کا رقبہ کیا تھا؟ ایک شہر کا نبی تھا، ایک قبیلے کا نبی تھا، ایک ضلع کا نبی تھا۔ انہوں نے کہا جہاں تک خدا کی خدائی تھی وہاں تک سلیمان کی بادشاہی تھی۔ جن اس کے تابع تھے، فرشتے اس کے تابع تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، پرندے اس کی بولیاں جانتے تھے۔ وہی انگوٹھی جس میں سلیمان کی حکومت تھی وہ چلی گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے دے دی زکوٰۃ میں۔ اب مکسر مولوی مجھے بول کے بتا، جس علی کی جائیداد کا 2.5% سلیمان کی انگوٹھی ہو، وہ علی خود کتنا امیر ہو؟ جس کی جائیداد کا 2.5%، اتنا امیر اور بیٹی غریب ہوئی، خود اتنا امیر اور بیٹی کے سر پہ ردا نہیں۔ بہت کم مصائب، صرف اتنے طویل سفر کا مقصد کہ بی بی راضی ہو جائے۔ جو شام سے آئی ہے وہ تقریریں سننے نہیں آئی، وہ غصہ لینے کے لیے آئی ہے۔ تم دیر سے آئے ہو،
وہ رات سے آئی ہے، تم جلدی چلے جاؤ گے، وہ دیر سے جائے گا۔ تم ایک ذاکر سنتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے چلے جاتے ہو، موسم خراب ہو جائے گا، مزمع کم ہو جائے گا، لیکن جو شام سے آئی ہے وہ نہ موسم دیکھ کے آئی ہے نہ ذاکر سننے کے لیے بیٹھی ہے، اسے انتظار ہے تمہارے ایک آنسو کا، کسی مومن کی آنکھ سے ایک قطرہ آئے اور وہ مجلس کے بعد سیدھی کربلا جائے اور حسین سے کہے اٹھو حسین، تو کہتا تھا مجھے روئے گا کون؟ جب چلی گئی تھی نا، اس دھرتی کو پیار ہے مصائب سے، اس دھرتی کسے خاص عطا ہے سیدہ کی، شان والی ملکہ کی، تمہیں مصائب پڑھنے کا، مصائب سننے کا کمال ہنر دیا ہے شام کی سیدہ نے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مصائب کی سطر کی قیمت ادا ہوگی۔ اللہ بانی مجلس کی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رکھے، بی بی کسی کا محتاج نہ کرے، میری شام والی ملکہ راضی ہو کے جائے۔ ہم میں سے جتنے رونے کے لیے آئے ہیں بی بی ہر کسی کی دعا سن کے جائے۔ جب آئی تھی نا واپس مدینہ کے باہر آ کے بیٹھی علی کی بیٹی، میں نے جناب سیدہ کے صرف نوحے کی 4 سطریں پڑھنی ہیں، بعد میں ماتم داری ہوگی، نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے، آپ ہمیشہ نوحے سنتے ہیں۔ میں اس بی بی کے نوحے کی 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں جو موقع کی گواہ تھی۔ اس نے جو نوحہ پڑھا واپس آ کے علامہ مجلسی نے بہار کی 4تھی جلد میں اس نوحے کو نقل کیا ہے۔ جب بی بی آئی ہے نا واپس مدینہ تو اکثر ذاکرین یہ پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے۔ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا، مجھے یہ سطر نظر نہیں آئی، نہ میرا عقیدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عالمہ غیر معلمہ ہو اور وہ نہ جانتی ہو کہ یہ کون سا شہر ہے۔ خبر تھی بی بی کو، لیکن ایک سطر کتاب میں ملی ہے، بی بی نے یہ ضرور پوچھا ہے سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں اماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کہتی پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا ہے۔ سجاد میں کبھی مدینے سے باہر نہیں آئی تھی، 28 میں جب وہ آئی تھی تو پردے میں تھی، میں نے مدینے کی کبھی بیرونی دیواریں نہیں دیکھی۔ اچھا سجاد یہ ہے مدینے کی بیرونی دیواریں؟ سجاد یہ مدینے کی حد ہے؟ ہاں اماں یہ مدینے کی حد ہے۔ جنہیں مصائب سے عشق ہے بی بی تڑپی، بی بی تڑپ کہتی سجاد مجھے صرف اتنا بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے؟ سجاد نے بلا تسبیح انگلی کا اشارہ کیا۔ علی کی بیٹی نے جب دیکھا نانا کے روضہ کی طرف، پھر علی کی بیٹی اٹھی۔ علامہ مجلسی نے جو کتاب میں سطر لکھی، میں غیر سید ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، اشارہ کروں گا آگے مصائب جانے اور آپ کی معرفت جانے۔ جب کہا نا اماں وہ ہے سامنے نانے کی قبر، بی بی اٹھی۔ علامہ مجلسی کہتے چل کے نہیں گئی، چل نہیں سکی۔ کیسے آئی؟ میں اشارہ کرنے لگا ہوں، ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی، قرآن کی آیت بی بی چل کے نہیں آئی۔ بی بی اپنی فتح کی نوید سنانے کے لیے قبر محمد پہ پہنچی، روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر چپ کر کے کھڑی روضہ رسول کو دیکھتی رہی۔ جب تھک گئی ہے بی بی نے پہلی سطر لوہے کی پڑھی، بی بی رو کے دی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے دی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کے دی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹڑی کھولی، کٹڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ کھڑی ہوئی، رو کے دی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا۔ قبر رسول پہ زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا۔ بی بی رو کے دی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کے چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، پھر تو مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ نانا میں شام کے بازار